वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं सैयद अहमद हुसैन, नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 5 कुटवाड़ी। आज मैं आपको जनरल साइंस छठी जमात सबक नंबर 2 जानदारों की दुनिया इस सबक के बारे में मालूमात देने के लिए आया हूँ। इसे तैयार किया है औरंगाबाद के जनाब अब्दुल माजिद सर ने, जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में जानदारों की दुनिया इस सबक को समझाया है। आइए इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं जानदारों की दुनिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अगर हम अपने अतराफ का बगौर मुशाहिदा करें तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, जिनमें कुछ जानदार होती हैं और कुछ बेजान। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किन बातों को देखते हुए जानदार और गैर जानदार में फर्क किया? अगर हम अपने जहन पर थोड़ा सा जोर दें तो हमें बआसानी वो तमाम खुसूसियात का पता चल जाएगा जिसकी बिना पर हम जानदार और गैर जानदार में फर्क करते हैं। तो आइए हम जानदारों की इन्हीं खुसूसियात के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करेंगे। क्या आपने गौर किया इन तमाम तस्वीर में हमें क्या फर्क नजर आया? बच्चे की नशोनुमा होकर वो बालिग मर्द या औरत में तब्दील होता है। नशोनुमा के जमाने में कद, वजन, ताकत वगैरह में इजाफा होता रहता है। इंसान के नशोनुमा के लिए आम तौर पर 18 था 21 बरस का वक्त दरकार होता है। इसी तरह तमाम हैवानात के इस तरह नशोनुमा पाकर बालिग होने के लिए मखसूस अरसा दरकार होता है। तमाम जानदारों में नशोनुमा के बावजूद हैवानात की नशोनुमा मखसूस अरसे तक होती है, लेकिन नबातात की नशोनुमा जब तक वो जिंदा रहते हैं होती ही रहती है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि नबातात अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत किस तरह पूरी करते हैं? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं और अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए तमाम नबातात सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद लेते हैं। क्या आप जानते हैं नबातात हमारी ही तरह सांस लेते हैं? आइए हम जानते हैं कि नबातात किस तरह सांस लेते हैं। नबातात के पत्तों में बहुत बारीक सुराख होते हैं जिन्हें दहन खलियात कहते हैं। नबातात इन दहन खलियात की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। इसी के साथ साथ नबातात जड़ों की मदद से पानी और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा जज्ब करते हैं, जो नबातात की ग़िज़ा तैयार करने में अहम किरदार अदा करते हैं। नबातात के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट नामी जुज़ मौजूद होता है। यह क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी के साथ कीमियाई तामुल करता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार होते हैं। वो ग्लूकोज का इस्तेमाल नबातात ग़िज़ा के तौर पर करते हैं और ऑक्सीजन का माहौल में इखराज होता है। इस पूरे अमल को शुआई तरकीब का अमल कहते हैं। हैवानात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते, वो अपनी ग़िज़ा तलाश करते हैं। गाय, भेड़, घोड़े जैसे हैवानात घास खाकर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं, जबकि शेर, बबरशेर, चीता जैसे जंगली जानवर सब्ज़ी खोर हैवानात का शिकार करके अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं।
جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آکسیجن جذب کرنے اور اس کے استعمال کے بعد جسم میں تیار ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرنے کے عمل کو عمل تنفس کہتے ہیں۔ مچھلیاں تنفس کا عمل اپنے گلپھڑوں کے ذریعے انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح سانپ، چوہے، مینڈک جیسے حیوانات میں تنفس کے لیے مخصوص اعضاء پائے جاتے ہیں، جبکہ نباتات ان کے تنوں اور پتوں کی مدد سے تنفس کا عمل انجام دیتے ہیں۔ حیوانات کے جسم میں ہونے والے دوسرے کئی افعال کے دوران بیکار مادے تیار ہوتے ہیں، انہیں فاسد مادے کہتے ہیں۔ ان فاسد مادوں کو جسم کے باہر خارج کرنے کے عمل کو اخراج کہتے ہیں۔ حیوانات میں اخراج کے لیے مختلف اعضاء پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نباتات میں بھی اخراج کا عمل ہوتا ہے؟ نباتات میں اخراج کے عمل کے ذریعے نباتات کے تنوں اور ٹہنیوں سے ایک چپچپا مادہ خارج ہوتا ہے جسے ہم گوند کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نباتات میں مخصوص موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ نباتات کے پتوں میں جمع فاسد مادے پتوں کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ اس طرح نباتات میں اخراجی عمل ہوتا ہے۔ جاندار اپنے جیسے جانداروں کو جنم دیتے ہیں۔ کچھ جاندار بچے دیتے ہیں تو کچھ انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں۔ نباتات میں بیجوں، تنوں اور پتوں کے ذریعے نئے پودے تیار ہوتے ہیں۔ جانداروں کو اپنے جیسے دوسرے جانداروں کو جنم دینے کا عمل تولید یا افزائش نسل کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، شہد کی مکھی کے چھتے یا کسی دیوار کا مشاہدہ کیجیے اور جاننے کی کوشش کیجیے کہ یہ کس طرح سے اور کس چیز سے بنے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور سے شہد کی مکھی کے چھتے یا دیوار کا مشاہدہ کریں تو ہمیں بآسانی معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی کا چھتا چھوٹے چھوٹے حصے یعنی کئی خانوں سے مل کر بنا ہے۔ ان خانوں کے ایک دوسرے کے جڑنے سے شہد کا چھتا تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح مکان کی دیوار بھی اینٹوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے سے تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جاندار بھی مختلف چھوٹے چھوٹے اجزاء سے تیار ہوتے ہیں۔ جانداروں کے ان چھوٹے چھوٹے اجزاء کو خلیات کہتے ہیں، اور یہ خلیات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں دیکھنے کے لیے ہم خوردبین یعنی مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک خلیے سے بنے ہوتے ہیں؟ انہیں یخلوی جاندار کہتے ہیں، جیسے امیبا، پیرامیشیم اور مختلف قسم کے بیکٹیریا۔ اور کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے خلیات سے مل کر بنتے ہیں، انہیں کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں، جیسے انسان، گائے، چوہا، ہاتھی، پیڑ پودے اور اسی طرح کے کئی جاندار کثیر خلوی جاندار کہلاتے ہیں۔ ہم انسان اپنی روزانہ کی زندگی میں کئی طرح کے نباتات کا استعمال کرتے ہیں، جیسے میتھی، آلو، بھنڈی، سیب، کیلا۔ ان کا استعمال ہم بطور غذا کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے بھی نباتات ہیں جن کا استعمال دوائیوں میں کیا جاتا ہے۔ نباتات کے ساتھ ساتھ حیوانات بھی ہمارے لیے مفید ہیں، جیسے مچھلی، بھیڑ، مرغیوں وغیرہ کا استعمال ہم بطور غذا کرتے ہیں، جبکہ گھوڑا، بیل، اونٹ جیسے مختلف حیوانات کاروبار میں فائدہ مند ہیں۔ کچھ پالتو حیوانات ایسے بھی ہیں جنہیں انسان بنا کسی غرض کے اپنے پاس رکھتا ہے۔ ان تمام کو فائدہ مند جاندار کہتے ہیں۔ کچھ نباتات اور حیوانات انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، مثلا مچھر، مکھی مختلف قسم کی بیماریوں کو پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح چوہے، جھینگر، گھونس غذا کو برباد کرتے ہیں۔
جبکہ کچھ اقسام کی چھپکلیاں زہریلی مکڑی، زہریلے سانپ، بچھو جیسے جانوروں کے کاٹنے سے موت تک ہو سکتی ہے۔ ہاتھی جنگل سے نکل کر انسانی بستی میں آ جائے تو بڑے پیمانے پر بربادی و تباہی مچا دیتے ہیں۔ حیوانات کی طرح کچھ نباتات بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، مثلا گاجر گھاس، غیر ضروری گھاس، امربیل وغیرہ۔ کاچکوری، اروی جیسے نباتات کے پتوں کو ہاتھ لگایا جائے تو ہمارے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے۔ دھتورا ایک زہریلا پودا ہے۔ پھپھوند اور کائی کی تیزی سے نشوونما سے پینے کا پانی آلودہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کئی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ جنگل میں رہنے والے ایسے حیوانات جو دوسرے حیوانات کا شکار کر کے کھاتے ہیں انہیں خونخوار حیوانات کہتے ہیں، مثلا شیر، شیر ببر، بھیڑیا، تیندوا وغیرہ۔ بعض اوقات جنگلات کے ختم ہونے سے یہ غذا کے لیے انسانی آبادی میں گھس کر بڑے پیمانے پر پالتو جانوروں اور انسان تک کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔